दीनी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि इससे कबल आप लोगों के सामने मैंने ये बात रखी थी कि जो सवालात दीन से मुताल्लिक आएंगे उसके लिए मैंने इतवार का दिन मखसूस किया था कि वो सवाल जवाब का दिन होगा और उसमें मैं आपके आए हुए सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश करूँगा। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ हो रहा है। सबसे पहले जनाब सैयद आमिर रिजवी साहब नई दिल्ली के हैं। उन्होंने सवाल किया है, मोहतरम जनाब, अल्लाह ताला ने आयत रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन सूरह अल-अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 89 के तर्जुमा है इसका, परवरदिगार तू मुझे अकेला न छोड़ और सबसे अच्छा वारिस तो तू ही है। तर्जुमा खत। यहाँ अल्लाह ताला ने खुद को वारिस कहा है। वारिस के क्या माना है, ये जो है सवाल किया गया था। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो दुआ है, ये दुआ ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से की है। कुरान मजीद का बुनियादी उसूल ये है कि किसी चीज़ को समझने के लिए दूसरे और मुकामात पर देखना चाहिए कि उस मौजू से मुताल्लिक दूसरी जगह क्या आया है। इसको कहते हैं अल-कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा। कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। तो देखिए दूसरी जगह सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 6 में है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ही की दुआ है जो अल्लाह ताला के सामने वो कर रहे हैं कि इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आक़िलन फ़हबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आले याक़ूब। कि मैं अपने बाद यानी अपने मरने के बाद रिश्तेदारों से खाइफ हूँ, मेरी औरत बांझ है, तो तू मुझे अपनी जानिब से एक करीबी काम करने वाला अता फरमा जो मेरा और आले याकूब यानी बनी इसराइल की रिवायात, दीनी रिवायात का वारिस हो। ये उन्होंने जो है वो की है। यहाँ पर उन्होंने वो वारिस की जगह वो वली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो अब जो है सवाल ये पैदा होता है कि वारिस के क्या माना है। जो अल्लाह ताला ने खुद अल्लाह ताला के बारे में ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि अंता खैरुल वारिसीन, यानी एक तरीके से कि जो औलाद जो है दी जाएगी वो तो होगी वारिस, लेकिन तू जो है बेहतरीन वारिसीन में से है, बेहतरीन वारिस है। तो ये मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि उर्दू में लफ्ज़ जो है वारिस महदूद माने में आता है। वारिस कहते हैं कि एक शख्स जो है जब मर जाता है तो उसके बाद जो लोग जो हैं उसके तरके के हकदार होते हैं वो वारिस, उसकी जमा वरसा आती है, वरसा आती है। लेकिन ये कि अरबी में जो है वो वारिस का लफ्ज़ जो है बहुत से मानों में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 40 में फरमाया है, इन्ना नहनु नरिसुल अर्ज़ व मन अलैहा व इलैना युरजऊन, कि बिलाशुबा हम ज़मीन और उस पर जो लोग भी आबाद हैं उसके मालिक व मुहाफिज हैं और हमारे ही तरफ लोगों को पलट करके आना है। इतना ही नहीं, कि दूसरी जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है व इन्ना लनहनु नुही व नुमीतु व नहनुल वारिसून, सूरह अल-हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 23, कि हम ही हैं जो लोगों को ज़िंदगी देते हैं और उन पर मौत तारी करते हैं और हम ही जो लोगों के मुहाफिज और मालिक हैं। देखिए इन दोनों सूरतों में
لفظ وارثون بھی آیا ہے، وارثون و وارثین ایک ہی معنی میں ہے، اور پھر فعل کی صورت میں بھی آیا ہے، جو پہلی آیت میں نے آپ کو جو پڑھ کر سنائی ہے اس میں دیا ہوا ہے۔ ان دونوں جگہ جو ہے وارث جو ہے وہ مالک اور محافظ کے معنی میں ہے، جیسا کہ ہمارے مستفسر سید عامر رضوی صاحب نے اپنی آیت میں پوچھا ہے کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ میں وارثین سے مراد کیا ہے؟ تو وارثین ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ محافظ کے معنی میں آیا ہے، مالک کے معنی میں آیا ہے کہ آپ بہترین محافظ اور مالک ہیں، یا پھر جو ہے اس آیت میں جو آخری آیت جو ہے سورہ ہجر کی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ نحن الوارثون، کہ ہم ہی حقیقت میں ہم ہی محافظ اور مالک ہیں، تو یہ یہاں پر وارث اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ جو ہے یہ زکریا علیہ السلام نے جو ہے وہ کس معنی میں کہا؟ تو ایک بات یہ بتا دوں کہ ذہن میں آپ کے رہے کہ وارث کا جب لفظ آتا ہے ہمارے سامنے اردو میں، جو لوگوں نے ترجمے عام طور سے کیے ہیں اور میں نے کئی جگہوں پر دیکھا تو لوگوں نے اس کی تشریح نہیں کی ہے کہ وارث سے کیا مطلب ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ودرہما وورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ انبیاء جو ہوتے علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑتے ہیں، نہ دینار چھوڑتے ہیں نہ درہم چھوڑتے ہیں، وہ علم جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ وراثت میں چھوڑتے ہیں، تو جو اس کو جو ہے حاصل کرتا ہے وہ بہت بڑا نصیب اول ہوتا ہے اور بہت نصیب کی چیز حاصل کرتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3641، 3642، جامع ترمذی 3682، اور سنن دارمی 354، سنن ابن ماجہ 223، یہ ان جگہوں پر جو ہے وہ یہ جو حدیث آئی ہے، تو اس میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ وارث اس معنی میں نہیں ہے۔ اب آئیے جو ہے وہ آیت جو کہ جس کے بارے میں پوچھا ہے ہمارے برادر سید عامر رضوی صاحب نے، تو یہ زکریا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ بقیہ رشتہ داروں میں ان کی جو ہے نظر جا رہی ہے، تو ان کے بارے میں وہ خائف ہیں اس بات کے کہ وہ دینی جو کام ہے جو انبیاء کو سونپا گیا ہوتا ہے وہ لے کر کے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، تو ایک جو ہے قریبی شخص جو ہے عطا فرما جو کہ ان کا کام سنبھال سکے، اور وہ ان کی اور جو بنی اسرائیل کی آل یعقوب کی جو دینی روایات ہیں، دینی سلسلہ ہے، اس کو آگے بڑھا سکے، کام کر سکے۔ تو یہاں جو ہے اس کے بارے میں پھر انت خیر الوارثین جو کہا گیا ہے، تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، تو میں اپنے ذہن سے جو کہہ رہا ہوں، اپنی سوچ سے کہہ رہا ہوں، بقیہ یہ کہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور تیرا دین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ دین کی حفاظت تیرا کام ہے، اور تو بہترین طریقے سے جو ہے وہ دین کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ نوشاد احمد چوہان صاحب نئی دہلی کا ہے، اگرچہ کچھ چیزیں جو ہیں آئی تھیں اس سے پہلے اور بار بار آئیں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ اس میں قرآن و حدیث میں جو ہے وہ یہ الفاظ نہیں آئے ہیں، تو جیسے مثلا سنت موقدہ اور تراویح، تو انہوں نے پوچھا ہے سنت موقدہ کے اصل معنی کیا ہیں اور تراویح کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ تو دیکھیے میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ قرآن مجید اور حدیث میں سنت موقدہ کا لفظ نہیں آیا ہے، نہ اولین فقہ میں آیا ہے، فقہ حنفی میں نہیں آیا ہے، قدوری میں بھی کہیں نہیں آیا ہے سنت موقدہ۔ البتہ وہ آیا کیا ہے، فرائض آیا ہے اور نوافل کا آیا ہے، جیسا کہ میں نے حوالے کے ساتھ اس سے پہلے بتایا لیکچر میں جو ہے۔ البتہ بعد میں لوگوں نے سنت موقدہ کی اصطلاح ایجاد کی ہے، اب یہ بہت بعد میں ہوا ہے، یعنی عباسی دور میں بھی نہیں ہوا، بہت بعد میں یہ ہوا ہے، سنت موقدہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفل جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی، اور اس کا جو ہے وہ اطلاق لوگ جو ہے نماز کے سلسلے میں لیتے ہیں، لیکن اب سوال پھر بعد میں جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ بعد کے اس زمانے کے کہ سنت موقدہ میں ایک چیز اور شامل کر دی گئی کہ بھئی اس کا کرنے والا جو ہے کرنے والے ثواب ملے گا، نہ کرنے والا گناہگار ہوگا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔
نفل تو یہ ہے کہ نفل جو ہے کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے اسے ملے گا، اور نہیں کرتا ہے تو ثواب سے محروم رہے گا. یہ ہے جتنا جو ہے نوافل پڑھے گا اتنا اسے ثواب ملے گا. تو سنت موقدہ کی تعریف یہ ہے. اب آپ سنیے کہ اگر جو ہے وہ سنت موقدہ کی تعریف یہ جب بنائی گئی ہے کہ وہ نفل عبادت جس کی پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس کے حساب سے سب سے پہلی چیز جو آتی ہے تہجد آتی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اور قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے، حدیث میں بے شمار جگہ پر آیا ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے افضل جو ہے نماز جو ہے فرض نماز کے بعد جو ہے تہجد کی نماز ہے، وہ آخر شب کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے. اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی کی ہے. سب سے پہلے تو وہ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ روزے میں بھول گئے. روزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا جس میں آپ نے تہجد سے بتایا کہ سب سے جو ہے افضل نماز ہے فرض نماز کے بعد، اس میں آپ نے بتایا ہے کہ محرم کا جو عاشورے کا جو روزہ ہے وہ رمضان کے بعد جو ہے اہم، اور آپ نے بہت پابندی سے اسے رکھا ہے. بلکہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے وہ روزے جو ہے فرض تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو محرم کا روزہ نفل کر دیا گیا، جس کو اللہ کے رسول نے پابندی سے رکھا. تو سنت موقدہ وہ بھی ہے. تو وہاں کہنا چاہیے کہ اس کے نہ کرنے سے نہ رکھنے سے جو ہے عذاب ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 کو جو ہے بہت پابندی سے روزے رکھتے تھے. تو اس کے بارے میں بتانا چاہیے. شعبان کے سلسلے میں جو ہے آپ کی تاکید ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہیے. وہ ایگزم کر کے 15 کو چھوڑ کر کے، آخر کے 15 کو چھوڑ کر کے. تو صرف جو ہے نماز پر جو ہے مختص کر دینا اور اس کو امن دینا، جبکہ کہیں پر بھی نہیں آیا ہو قرآن حدیث میں، اور منمانی تعبیر کر کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکنے کی، بتکانے کی کوشش کرنا، اور یہ بتانا کہ جو ہے نہ پڑھنے سے جو ہے عذاب ہوگا، نہ پڑھنے سے گناہگار ہوں گے وہ لوگ، یہ ظاہر دین میں زیادتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز تراویح کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ تراویح کا لفظ جو ہے نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے، اور فقہ میں بھی اس معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ وہ قیام شہر رمضان آیا ہے، صلاۃ اللیل آیا ہے. یہ الفاظ استعمال، قیام اللیل آیا ہے، صلاۃ اللیل آیا ہے، اور قیام شہر رمضان آیا ہے. خاص طور سے تراویح کے بارے میں جو تراویح کا، لیکن تراویح کا لفظ اس معنی میں نہیں آیا. اب کس معنی میں آیا ہے؟ دیکھیے فقہ حنفی کی جو اولین کتاب ہے قدوری، اس میں آیا ہے یہ لفظ، لیکن اس معنی میں نہیں آیا جس معنی میں ہم لوگ بولتے ہیں. یہ لفظ جو ہے ترویحہ ہے، اس کی لفظ تراویح ہے، اور اس میں ہر 4 جو ہے رکعتوں کے بعد جو لوگ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس معنی میں آیا ہے. یہ راحت جو اردو میں ہم لوگ راحت بولتے ہیں، عربی ہی کا لفظ ہے. راحت سے جو ہے ترویحہ ہے، یا ترویحہ سے راحت نکلا ہے. تھوڑا سا آرام کر لے، سکون کر لے، جو کہ خود جو ہے مطلب لوگوں کی پیداوار ہے. یہ وہاں پر جو ہے حرمین وغیرہ میں جو ہے تربیہ وغیرہ نہیں، وہاں مسلسل جو ہے پڑھتے ہیں نمازیں، رکتے نہیں ہیں. تو یہ جو ہے وہ ان 2 سوالات کے جوابات ہوئے. اب جو ہے تیسرا سوال ہے ابو عبداللہ صاحب، جو کہ یو پی سے، انہوں نے جگہ نہیں بتائی یو پی میں کس جگہ سے، سوال کرتے ہیں کہ حضرت متشابہات آیات کو کون کون سی ہیں قرآن میں؟ بھائی دیکھیے، ایسا ہے کہ قرآن مجید میں جو متشابہات کا لفظ آیا ہے وہ اس طرح سے آیا ہے. سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 7 میں، کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. یہ جو آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے اے رسول تمہارے اوپر کتاب اتاری، اس میں جو ہیں واضح صریح محکم بنیادی چیزیں ہیں، اور اصلاً یہی ہے قرآن کا جو ہے اصل یہی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ جو ہیں وہ متشابہ چیزیں ہیں، کچھ غیر واضح چیزیں ہیں. تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کھوٹ ہے، تو وہ یہ جو کم واضح چیزیں یا غیر واضح چیزیں ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے، اور اس کی الجھل تعویلات کرنے کے لیے.
जबकि उसकी तावील जो है सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। और जो इल्म में रासिख हैं तो वो यही कहते हैं कि हम तो जो कुछ भी अल्लाह की जानिब से उस पर सब पर जो है हम ईमान लाए हैं, और जो अक्ल वाले हैं वो इससे याद दहानी हासिल करते हैं। तो यहाँ पर जो है मुतशाबिहात का लफ्ज़ आया है। तो मुतशाबिहात जो है मुहकमात के मुकाबले में, यानी मुहकमात वो चीज़ें हैं कि जिनके सिलसिले में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम जो है ये चीज़ें करें और ये चीज़ें ना करें, ये अकायद हैं, ये चीज़ें हैं, उसको मानने के सिलसिले में और उसको ना करने के सिलसिले में किया है, और बहुत वाज़ेह हैं वो। मुतशाबिहात वो हैं कि जो हमारी अक्ल से, जो हमारी जो है सोच है उससे परे हैं, और मावराउल फितरत हैं, मावराए कायनात हैं, वो आखिरत से मुताल्लिक चीज़ हैं, अल्लाह ताला से मुताल्लिक चीज़ हैं, फरिश्तों से मुताल्लिक चीज़ हैं, या तख्लीक कायनात से मुताल्लिक चीज़ हैं। वो जो है सरसरी तौर से चीज़ों को बताया गया है। अब उसमें जो है फितरत में मुब्तला होना, कि मिसाल के तौर पर जो है अल्लाह का अर्श है, तो अल्लाह जो है अर्श पर मुस्तवी है, तो इसका मतलब हुआ क्या, वो जो है अर्श जो है उसका अल्लाह ताला से बड़ा है, और जो फरिश्ते उठाए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला और अर्श को जो है, ये लफ्ज़ चीज़ जो है जितनी चीज़ बताई गई है उतनी चीज़ रखना चाहिए, इसलिए कि ये जो है जिस जहाँ की जिस मुकाम की बातें हैं वो जो है वो ज़मानों मकान से बिल्कुल मावरा है। आप ये जो छोटी बड़ी चीज़ जो है, और जो कमो बेश और देरी और जल्दी की चीज़ें हैं, वो आप यहाँ के ज़माने के पाबंद हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई है। आप उस हिसाब से सोच रहे हैं। ये तमाम उस ज़माने में कोई मकान नहीं, कोई जो है ज़मान नहीं है वहाँ पर। एक छोटी सी मिसाल मैं बताऊँ आपको समझने के लिए, अल्लाह ताला हमें भी समझ दे और उन लोगों को भी समझ दे कि जो कि इन चक्करों में जो नहीं पड़ते, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया है। देखिए, बहुत से वायरस और बहुत से बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो सेकंड के हज़ारवें हिस्से में वो पैदा होते हैं, जवान होते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और वो अपने हिसाब से मुकम्मल ज़िंदगी बसर करते हैं। जबकि आप जो उसे बताते हैं कि सेकंडों के हज़ारवें हिस्से में जो है पैदा हुए हैं और ख़त्म हो गए, वो अपने हिसाब से मुकम्मल ज़िंदगी बसर करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर एक को उसके हिसाब से वो किया है। हमको जो बनाया है अपने हिसाब से किया है। इस कायनात की जो चीज़ें चल रही हैं वो अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से चल रही हैं, उसके हिसाब से हम सोचते हैं। जबकि ये वो चीज़ें हैं, ये जन्नत और जहन्नम के सिलसिले में है। उसके बारे में देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, कुल मा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, कुल मा कुन्तु बिदम मिनल रसूल मा कुन्तु बिदम मिनल रसूल ला अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम। क्या नबी ये कह दो इनसे कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरे और तुम्हारे साथ क्या मामलात किए जाएंगे। जाहिर है कि ये चीज़ जो है कि अंबिया के साथ और अहले ईमान के साथ क्या मामलात किए जाएंगे, मोटे तौर से तो है अच्छे मामलात किए जाएंगे, मोटे तौर से कि हिसाब किताब लिया जाएगा और चीज़ें हो जाएंगी। तफसीलात नहीं मालूम है। तो जितनी चीज़ बताई गई है, चूँकि आप अल्लाह पर ईमान लाए हैं, रसूल पर ईमान लाए हैं, आखिरत पर ईमान लाए हैं, अल्लाह की किताब पर ईमान लाए हैं, उतनी चीज़ों को मानना चाहिए। ये मुतशाबिहात वो हैं कि जो हमारी अक्ल के हिसाब से हमको बताया गया है ताकि हम कुछ समझ सकें, लेकिन ये हमारी अक्ल के जो वो हैं हुदूद हैं उनसे मावरा है। अब एक और मिसाल ले लीजिए, इंसान जो है वो चांद पर जाने के बाद मरीख पर जो है उसने भेजा है जहाज़, मरीख पे आदमी नहीं गया, मरीख पर जहाज़ भेजा है, कुछ मालूमात हुई हैं, वो उन कुछ मालूमात से अपने तौर से चीज़ों करने लगे। ज़ाहिर है कि अभी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, ज़ाहिर है कि उसको कोई नहीं मानेगा जब तक कि चीज़ वहाँ पर हम इस दुनिया के बारे में हमें नहीं मालूम अभी ठीक से चीज़। मिसाल के तौर पर एक समुंदर की दुनिया है पूरी, उसमें से कुछ चीज़ें मालूम हुई हैं, अभी हैरत अंगेज़ चीज़ें निकल के आ रही होती। बहरहाल मुतशाबिहात जो है वो वही आयात हैं जो कि हमारे अमल से मावरा हैं, जो अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ हैं, आखिरत से मुताल्लिक़ हैं, जन्नत और जहन्नम से मुताल्लिक़ हैं, फरिश्तों से मुताल्लिक़ हैं, वो इस कायनात की पैदाइश से मुताल्लिक़ हैं, क़यामत से मुताल्लिक़ हैं। ये वो जितनी चीज़ें जो हैं उसमें हमारे लिए थी वो हमें बता दी गई उसमें, लेकिन उसमें जो है वाज़ेह नहीं है, वो तफसील से उन्हें नहीं बताया गया, इसलिए उसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो जिस तरह से ये है कि अहले ईमान जो है कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए हैं, उनका ईमान जो है और लासिक होता है, इसी तरह से हमारा भी ईमान लासिक होना चाहिए। इसके बाद जो है वो चौथा सवाल है, मोहम्मद इस्माइल बम्बई से हैं और
नौशाद अहमद चौहान भी नई दिल्ली से हैं। इन दोनों ने पूछा है कि रिश्तेदारों को ज़कात देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कुछ फतवा वगैरह जो मिले उसकी रोशनी में उन्होंने पूछा है। और फिर एक जो है वो मुजम्मिल हुसैन जो हैं भदोही के हैं, यूपी के, उन्होंने पूछा है ज़कात जेवरात पर ज़कात है या नहीं। तो भाई अब यह है कि इसके बाद का जो इंशाअल्लाह लेक्चर होगा, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, तो वो पूरा ज़कात के सिलसिले में होगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो अब उन्हें कोई फ़ायदा नहीं कि इस वक्त जो है बताएं हम और फिर रिपीट हो। ज़ाहिर है कि ये चीज़ें कुछ और चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जब तक कि तफसील ना बताया जाए तो हो सकता है समझ में ना आए, तो ये कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए। इसके बाद जो है वो 5वां सवाल है। शब्बीर अहमद गनाई जो है कश्मीर से हैं, वो बोलते हैं कि 12 मई को सुरैया सितारा तुलू होगा और कोरोना ख़त्म हो जाएगा। आप मुझ जैसे सही इल्म के मुतलाशी के लिए रहनुमाई फरमाइए। तो ये भाई जो है कुछ लोगों ने शोशा छोड़ा है कि 12 मई को जो है सुरैया सितारा तुलू होगा और उसके बारे में ऐसा है तो वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बताऊँ कि सुरैया जो तारा है उसके बारे में जो है वो जिक्र आया है। वो जिक्र जो है बुखारी और मुवत्ता मालिक में है। वो उसके अभी बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसकी तमहीद बता दूँ। देखिए हमारे यहाँ जो है वो शमसी जो हैं वो महीने हैं, शमसी महीने मुतय्यन है। उसमें आदमी को मालूम होता है कि सर्दी कब से शुरू होगी, गर्मी कब से शुरू होगी। जो फल जो होते हैं सर्दी के तो आदमी इंतज़ार करता है कि वो आ जाने चाहिए। गर्मी के फल जो है, जैसे मिसाल के तौर पर आम है, आम जो है अभी मई का महीना चल रहा है तो आम जो है पक पक के आ रहे हैं, थोड़ा सा आदमी इंतजार कर रहा है बारिश शुरू हो जाए तो और मीठे हो जाएंगे आम जो। और बहुत से फल हैं, तरबूज है, खरबूजा है, ये वो गर्मी से मुताल्लिक। लेकिन अरबों के यहाँ जो है वो शमसी जो है तारीखें नहीं थी, कमरी तारीखें थी। और ये कमरी तारीखें जो हैं वो अदलती बदलती रहती थी। जैसे आपका रमज़ान है कि रमज़ान कभी गर्मी में आ रहा है, कभी सर्दी में आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं। तो वो जो है जो चीज़ें जो मौसमों के हिसाब से चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती थी। तो उसको हल करने के लिए क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर जहाज़ जो हैं पहले वो कुतुब जो तारा था उसके हिसाब से जो है चीज़ों को तय करते थे, उनकी सम तय करते थे कैसे कहाँ जाना है कैसे नहीं जाना। अब तो उस पर जो है आला ही बन गया है, लेकिन कुतुब तारे के हिसाब से तमाम चीज़ें तय होती थी। और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रात और दिन में लोग तय करते थे। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने भी किया है कि हमने इसलिए बनाई ये चीज़ें ये। इसी तरह से सुरैया जो सितारा है वो गर्मी के शुरू में जो है आता था सुरैया, और उससे लोग ये कहते थे कि ये सुरैया सितारा जब जो है तुलू होगा उस वक्त जो है वो फसलें पक जाएंगी, उससे पहले हम नहीं बेचेंगे। हुआ क्या कि उसके तुलू होने से पहले कुछ लोगों ने फसलें बेची और वो कच्ची थी, उस पर झगड़ा हुआ। तो उस पर अल्लाह के रसूल ने मशवरा दिया जब पक जाए जब जो है उस वक्त जो है ये खजूर और चीज़ें जो है बेचा करो। अब आइए हदीस के ऊपर। देखिए हदीस में जो है कि इन्ना ज़ैद इब्न साबित लम यकुन यबीउ सिमारा अर्ज़ ही हत्ता ततलो सुरैया फतबय्युन अस्फर मिनल अहमर, कि ज़ैद इब्न साबित जो थे वो अपने खेत के जो फल थे, अपने बाग के जो फल थे, वो उस वक्त तक नहीं बेचते थे जब तक कि सुरैया सितारा जो है वो तुलू नहीं हो जाता था और लाल में से जो है वो पीला रंग वाज़ेह नहीं हो जाता था। ये सही बुखारी की हदीस नंबर है ये 2193 और मुवत्ता मालिक का 1811। इससे पहले ये हदीस तवील हदीस का जो है टुकड़ा है। इससे पहले ये है कि अंसार के दौरान जो है वो झगड़ा हुआ है एक उसके सिलसिले में, खरीद फरोख्त के सिलसिले में। उस पर अल्लाह के रसूल ने उन्हें मशवरा दिया है कि मतलब यह हुक्म दिया है कि उसी वक्त जो है फसल जो फरोख्त की जाए जब वो पक जाए। जबकि कच्चे में जो है अभी कोई भरोसा नहीं कि आंधी तूफान हो और या फिर वो फसल जो है कैसी निकले और उसका नुकसान हो जाए खरीदने वाले का, इसलिए मना किया गया। इसके अलावा जो है मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, ये ऊपर वाली रिवायत ज़ैद इब्न साबित की थी, और ये दूसरी रिवायत है काला अब्दुल इब्न उमर नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बाइस सिमार हत्ता तज़वल आहा कुल तो अबा अब्दुल्ला मा तज़वल आहा मल आहा काला तुलु सुरैया। इसमें भी जो है वो ये है कि यहाँ बाज़ाब्ता जो है, तो ऊपर तो अमल बताया था एक साहबी का, यहाँ अब्दुल्ला इब्न उमर जो है कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फलों की खरीद और फरोख्त से जो है मना किया है। यहाँ तक कि जो वो है उसमें
آہا جو ہے وہ نہ چلی جائے. اب آہا کو پوچھا گیا ان کی کنیت کے ساتھ جو ہے کہ ابو عبدالرحمن یہ جو ہے آہا کیا چیز ہے, تو آہا سے مراد انہوں نے بتایا کہ یہ سریا کا جو ہے طلوع ہونا ہے. تو یعنی یہ کہ وہ وقت نہ آ جائے اور جب تک کہ موسموں کا اثر ہوتا ہے اور وہ جو ہیں پھل جو ہے پکتے ہیں, یہ صرف اس معنی میں آیا ہے. باقی کسی اس معنی میں کہ یہ سریا طلوع ہوگا تو وہ اثرات پڑیں گے اس کے اوپر اور وہ جناب جو ہے وبائیں ختم ہو جائیں گی, امراض کو جو ہے, تو اس معنی میں بہت سخت حدیث آئی ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس لیے کہ اس کے بارے میں جو ہے حدیث قدسی ہے اور بڑی سخت ہے, جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے کفر ہے. کہ اس لیے کہ یہ آپ کی ستارہ پرستی بھی اور یہ نجومی حضرات جو تھے, وہ نجومی حضرات بہت پہلے سے تھے. یہاں علم نجوم ہندوستان کا بھی, یونان کا بھی, بہت جگہ کا مشہور ہے, اور پھر عربوں میں گیا وہ, تو وہ اس سے تمام قسمتیں اپنی طے کرتے تھے. تو اسی سے متعلق جو ہے ایک حدیث ہے جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں, کہ زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں وہ فجر کی نماز جو ہے ہمیں پڑھائی, اور ایسے وقت میں پڑھائی جب کہ رات میں بارش ہو چکی تھی. تو پھر آپ جو ہے ہماری طرف پلٹے اور ہم سے مخاطب ہوئے کہ پھر انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے جو ہے کیا بات فرمائی ہے. یعنی اب ایک طریقے سے حدیث قدسی شروع ہو گئی, تمہارے رب نے کیا بات کہی ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, اللہ اور رسول عالم. یہ عام طور سے صحابہ کا دستور ہوتا ہے, جب سوال اللہ کے رسول فرماتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے, بجائے اس کے کہ ہم جس طرح سے بے تکے انداز میں چیزوں کے بارے میں جو ہے بغیر سوچے سمجھے کہ قرآن حدیث میں کیا آیت طے کرنے لگتے ہیں. وہ جو ہیں وہ اللہ اور رسول عالم ہی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول بتائیں گے وہی زیادہ بہتر ہوگا, وہی انہوں نے کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصبح من عبادی مومن بی و کافرون, کہ میرے بندوں میں سے جو ہے صبح اٹھ کر کے کچھ جو ہیں مومن تھے اور کچھ کافر تھے. تو جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے جو بارش ہوئی ہے تو وہ میرا تو مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور وہ ستاروں کا منکر ہے. اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں جو ہے ستارے کی وجہ سے, تارے کی وجہ سے جو ہے بارش ہوئی ہے, تو وہ میرا انکار کرنے والا ہے اور وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 846, 1038, 4147, 7503. صحیح مسلم حدیث نمبر 71, سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3906, سنن نسائی 1528, موطا مالک 516, مسند احمد 17061 میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. یہ بہت صاف حدیث ہے. اپنے جو ہے ایمان کو بچا کے رکھیں, اور یہ کہ اسلام کی جو ہے عظمت اس سے نہیں ہوتی ہے. جو الٹی سیدھی چیزیں ہم بکتے ہیں, معلوم ہو کہ وہ چیزیں جو ہے بعد میں ہوتی ہیں اور جگہزائی کی جو ہے باعث بنتی ہیں, اور اسلام کی غلط تصویر آتی ہے. اسلام کی صحیح تصویر جو ہے قرآن و حدیث میں ہے, اور وہ اس سے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے مطابق عمل کر کے دکھائیں. اب آخری ایک سوال جو ہے وہ سید راشد حامدی دہلی سے, نئی دہلی سے, اور کچھ اور لوگوں نے بھی جو ہے یہ سوال بھیجا ہے. وہ کچھ لوگوں کے جو ہے عبارتیں نقل کی ہیں اور اس پر پھر جو ہے کچھ رد کیا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی اور خروج دجال سے متعلق ہے کہ کچھ مسلمانوں کے کچھ دانشوروں نے اس کا انکار کیا ہے, اور پھر کچھ لوگوں کی عبارت جو ہے جو اس کے رد میں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دی ہے. اور مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا اس سلسلے میں خیال ہے. میں نے کہا میرا بھائی وہی خیال ہے انہیں لوگوں کا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا رفع ہوا ہے, وہ اوپر اٹھائے گئے ہیں, جسمانی طور سے اوپر اٹھائے گئے ہیں, اور پھر جو ہے وہ نزول ہوگا ان کا قیامت سے پہلے. دجال جب آئے گا اس کے لیے, اس کے قتل کے لیے, اور خروج دجال کا, ان تمام چیزوں کا میں اس لیے قائل ہوں کہ قرآن اور صحیح ترین احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے. اس کے بارے میں جو ہے ان لوگوں کا, دانشوروں کا یہ کہنا کہ یہ رفع عیسیٰ علیہ السلام یا رفع مسیح والا جو عقیدہ ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے,
اور عیسائیوں نے مسلمانوں میں جو ہے عقیدہ پھیلایا ہے، مسلمان اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ میرے بھائی ایسا ہے کہ یہی صحابہ تھے، ان کے ذریعے قرآن مجید جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔ اور مستشرقین جو ہے اس قرآن مجید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مستشرقین اس قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے، ان سے علم حاصل کیا اور اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑا چڑھا کر کے اسے پیش کر دیا۔ تو یعنی آپ جو ہیں اب اس میں سے اس ٹولی میں آپ شامل ہو گئے، یہ دانشوران جو کہ مستشرقین کی ہے، یعنی غیر مسلم جو ہے دانشور حضرات ہیں جو اسلام کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ بھائی ایسا ہے کہ یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عام نہیں ہے معاملہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام سراپا معجزات نبی ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، پالنے میں وہ بولے ہیں، پالنے ہی میں انہوں نے اپنی رسالت کا اقرار اور اعلان کیا ہے۔ پھر جو ہے وہ بڑے جب ہوئے ہیں اور باضابطہ انہوں نے لوگوں کو بلایا ہے اپنی رسالت کی طرف، اصلاح کی طرف بلایا ہے، تقویٰ کی طرف بلایا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے، کفر و شرک سے منع کیا ہے۔ اس وقت جو ہے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، مردوں کو اللہ کے اذن سے جو ہے، مردہ جو ہوتا تھا اسے اللہ کے اذن سے کیسے جڑ جاؤ زندہ ہو جاتا تھا، اندھوں کو، کوڑیوں کو، معذوروں کو انہوں نے صحیح کیا ہے، چڑیا، مٹی کی چڑیا بناتے تھے بسم اللہ کہہ کر کے اسے کرتے تھے اور وہ اس میں جان پڑ جاتی تھی، اڑ جاتی تھی۔ تمام چیزوں کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ سراپا معجزات جو ہیں، معجزات والے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے جب ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کو قتل کرنے کی یا ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سب سے بچا لیا، ان کو اٹھا لیا۔ تو یہ پھر جو ہے ایک ایسے دور میں جو آئیں گے جو کہ سب سے زیادہ خطرناک دور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے وہ دجال جو نکلا ہوگا تو غیر معمولی طاقتیں حاصل ہوں گی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، اور وہ ایسی چیزیں دکھا رہا ہوگا کہ بالکل ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہ آنے والی، لیکن آگے کے دور میں سمجھ میں آئیں گی لوگوں کی، جو ہے وہ اس کا وہ قتل کریں گے اہل ایمان کو ساتھ لے کر کے، اور وہ جو ہیں اسی کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وہ قائل ہوں گے، اسی شریعت کے وہ پابند ہوں گے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے گا۔ یہ چیزیں تواتر کے ساتھ احادیث میں آئی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان جو ہے متواتر احادیث کا انکار کرتا ہے تو قرآن مجید کا بھی انکار ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی وہ صحابہ ہیں، تقریباً 10 کے قریب صحابہ نے روایت کیا ہے، کسی نے تفصیل سے، کہیں مختصر، انہی صحابہ کے ذریعے قرآن مجید آیا ہے۔ اب ظاہر اگر آپ یہ کہہ دیں گے جناب جو ہے یہ لوگ متاثر ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام سے، ظاہر قرآن مجید بھی کلام کے سلسلے میں وہی چیز ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگ متاثر ہوئے، پتہ نہیں کیا چیز گھسا دی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر کرم فرمائے، اور اس سلسلے میں سب لوگ ہوشیار رہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں بڑے دانشور ہوتے ہیں، بڑے جو ہے عبقریت ان میں ہوتی ہے، لیکن بعض چیزوں میں جو ہے ان کی رائے صحیح نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابوالکلام آزاد بھی یہی کہتے تھے، جیسے مثال کے طور پر سید قطب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے یہ لوگ رسول نہیں ہیں، یہ نبی نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو تشریح کر دی قرآن مجید کی ہے تو اس کے ہر چیز جو حرف آخر ہے۔ اب یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ابوالکلام آزاد کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں کہ آیا کبھی انہوں نے جو ہے اس کی تردید کی، ان کے ان خیالات کو لے کر کے، جو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہر دور میں بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ معتزلی جو تھے وہ جو ہے وہ اس بات کا قائل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرمائے، اور دین کے تعلق سے جو ہے جو شیطان مختلف قسم کے وسوسہ اندازی کرتا ہے، پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ جو ہے معجزات ہیں، چیزیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ تمام چیزیں ہیں، آدمی جو ہے وہ اگر اس کو مانتا ہے تو اس کو ماننا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے اٹھایا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں باضابطہ آیا ہے، اور اگر جو ہے وہ اس کا منکر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کو منکر ہوگا، جیسے کہ سر سید اور مرزا غلام احمد قادیانی منکر ہوئے، اور وہ ایک اچھے خاصے فتنے کا جو ہے باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے تعلق سے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔